تو میرے محترم دوستو اس قسم کا خناس شکل نبی بنایا گیا. الحمدللہ علماء نے بڑی قربانی دی، بڑے صغیر کے علماء نے بڑی قربانی دی. آخر کار 7 ستمبر جو کل کا دن گزر گیا، اس میں پھر علماء اکرام نے نکل کر بہت محنت کی، بہت ہی جدوجہد کی کہ لوگوں کی ذہنوں تک یہ بٹایا. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ باتیں ہو گئی کہ اس شخص کو لایا جائے قومی اسمبلی میں، اس وقت مرزا ناصر ملعون بدبخت تھا، تو اس کو لایا جائے اور اس کو سامنے جرح کی جائے، اس سے پوچھا جائے، تمام اسمبلی ممبران دیکھے سنے. جب یہ شخص آیا اسمبلی میں اب پگڑی پہن کر، جو شیروانی تھی، جو سفید یعنی کپڑے پہن کر جس کو وہ لگایا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، آج کل تو اس کے مقابلے میں دوسرے آ گئے. جب آگے پوری اسمبلی کی چیخیں نکل گئی، مفتی محمود اس کو کافر قرار دے رہا ہے. یعنی ظاہری شکل، ظاہری صورت، ظاہری حیث ایسی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے اگر مسلمان ہے تو یہی ہے. مفتی محمود نے کہا میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ عافیت کا فیصلہ فرما. اس بدبخت کو اندر سے تو کوئی نہیں جانتا، باہر کی حالت کو دیکھ رہا ہے. یا اللہ ہمیں اس آزمائش میں خیریت سے ہوتے. 17 دن قومی اسمبلی میں جرا ہوا. آخر جا کر خود اپنی زبان سے اس نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے ہم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. یہی وقت تھا حضرت سید مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جدوجہد کی. باہر کی دنیا میں کوئٹہ میں بھی آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور پورا پاکستان لرز رہا تھا کہ یا اللہ اس فتنے سے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ اسلام کی بھی دشمن ہے، یہ ملک کی بھی دشمن ہے، یہ پورے امت مسلمہ کی دشمن ہے. بہت دکھ درد علماء اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا مانگی. آخر کار اللہ نے اسمبلی ممبران کے دلوں میں ڈالا. وہ دن آ ہی گیا 7 ستمبر 1974. اللہ پاک نے اس فتنے سے نجات دے دی. الحمدللہ پورے عالم اسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ ملعون ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ان کا باطن سیاہ ہے. یہ سیاہ ہو چکے ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ ان کو انسان بھی سمجھ جائے. مسلمان تو بڑی دور کی بہت اہمیت کی حامل بات ہے، انسانیت کہلانے کی بھی حامل نہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ ستمبر کا مہینہ جس کی 7 تاریخ آ جاتی ہے، گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کتنے عظیم دن ہے، عظمت کا دن ہے. اسلامی سرحدات کا اسلامی نظریاتی سرحدات کا تحفظ ہوا، دین اسلام کا تحفظ ہوا. یعنی پورے عالم اسلام کو پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے. لیکن ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی یہ فتنہ باقی ہے. دن رات لگے ہیں، جوانوں کی ایمان کو بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کی ایمان کو بگاڑ رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، آپ میں سے ہر ایک ختم نبوت کا سپاہی ہے. آپ اپنے عقیدے کو بھی درست کیجئے. خدا را آپ اسلام کا سپاہی، ختم نبوت کا سپاہی بن کر دور دور تک جائے، لوگوں کو آگاہ کیجئے. یہ شیزان کمپنی، اس کی تمام جتنی بھی آمدنی ہے یہ قادیانی مشن پر لگ رہا ہے. اتنا تو کیجئے، شیزان کی شربتیں، شیزان کے مربجات، شیزان کے اچار چٹنیاں، شیزان کے جو بھی شیزان کمپنی کے، خدا را اگر حضور ہم سے محبت ہے تو ان چیزوں سے نفرت کرنی ہوگی، نفرت کرنی ہوگی. ایک ایک دکاندار کے پاس نظر آئے اس سے کہو یا اللہ کے رسول سے محبت کرو یا قادیانیوں سے محبت کرو. تمہاری شیزان چیزوں کا یعنی دکان پر ہونا یا اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. جو مرزائیوں کی چیزیں ہیں ان سے بائیکاٹ کیجئے. ان کی تمام جتنی بھی آمدنیاں ہیں وہ ان کے اس پہ لگ رہے ہیں، جو ان کے مسلک کی تبلیغ ہیں ان پہ لگ رہے ہیں. آپ اپنے ذہنوں میں سپاہی بن کر ختم نبوت کا ہر جگہ آپ اس فتنے کا